بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وضو کرنے کا مکمل طریقہ۔ پاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے بڑی پاکی جس کو غسل کہا جاتا ہے، ایک ہے چھوٹی پاکی جس کو وضو کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں وضو کو پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وضو کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں غسل کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ وضو جب انسان نے نہ کیا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے جب انسان نے وضو نہ کیا ہو تو انسان قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو قرآن ہے اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل الصلاة بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ وضو کرنے کا ارادہ کرے، پاک پانی کو پاک برتن میں لے کر اونچی جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، نیت بھی کرے کہ میں ناپاک ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ہدایہ نے لکھا ہے یوں اگر پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ تو جو بھی آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور بسم اللہ شریف پڑھی جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کیا شروع میں بسم اللہ شریف پڑھی اس کے تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر بسم اللہ شریف نہیں پڑھی وضو کیا اس کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو یہ جو کلائیاں ہیں کلائیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے گا، اس کے بعد کلی کرے گا، ایسے ہاتھ میں پانی لیا منہ میں ڈالا ایسے، اس کے بعد مسواک کرے گا، ایسے 3 انگلیاں اوپر ہوں گی اور یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ انگلی ہے ان کے بیچ میں مسواک ہوگی، اور ایسے مسواک کر کے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، ایسے اس طریقے سے مسواک کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کر کے وضو کیا اس میں مسواک کا اہتمام کیا پھر اس وضو سے نماز ادا کی، یہ نماز 70 گنا بڑی ہوئی ہوتی ہے ثواب کے اعتبار سے بنسبت اس نماز کے جو وضو کیا اور اس میں مسواک نہیں کی، اس لیے مسواک کا اہتمام ہو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یاد نہیں رہا یا مسواک گم ہو گئی، اب کسی بندے کے پاس مسواک نہیں ہے، موٹے کپڑے سے اپنے دانت صاف کر لے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور اگر موٹا کپڑا نہیں ہے تو یہ جو انگلی ہے شہادت والی سیدھے ہاتھ کی، ایسے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف ایسے کر کے اس طریقے سے
3 مرتبہ، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ اس طریقے سے فرمایا فقہ میں لکھا ہوا ہے جب ایسا کرے گا اس کی وجہ سے یہ بھی کہ مقام مسواک کے ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت نہ بنائے، کوشش کرے کہ مسواک اپنے پاس رکھے۔ اس کے بعد 2 دفعہ اور کلی کرے، کلی کر لی، پھر ناک میں پانی ڈالے گا، ایسے دائیں ہاتھ میں پانی لے گا، ناک میں ڈالے گا اور بائیں ہاتھ کی چیچی سے اس کو صاف کرے گا، 3 دفعہ ایسا کرے گا۔ اس کے بعد پھر چہرے کو دھوئے گا، دونوں ہاتھوں میں پانی لے گا، پانی لے کر ایسے یہاں پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک 3 دفعہ منہ کو دھونا ہے۔ اتنے زور سے چھینٹے نہ مارے کہ جس کی وجہ سے جو پانی ہے اپنے کپڑوں پر پڑے، جو ساتھ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں ان کے کپڑے کہیں خراب نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جس کی داڑھی گھنی داڑھی ہے، لمبی داڑھی ہے، مسترسلہ، ایسے لٹکی ہوئی داڑھی ہے جیسے میری داڑھی ہے، اگر چھوٹی داڑھی ہے جس سے چہرہ نظر آتا ہے پھر تو پورے چہرے کو دھونا ضروری ہے، ہر بال کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر بڑی داڑھی ہے تو اس صورت میں وہ بال، جو وہ حصہ کہ جو بالکل چھپا ہوا ہے اس اور بال اس چہرے کو ملے ہوئے ہیں اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور یہ جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کے اوپر سے دھونا ضروری ہے، اور باقی جو داڑھی ہے اس کا خلال کریں گے، اس کا خلال کریں گے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ایسے کیا اور اس طریقے سے خلال کریں گے، 3 دفعہ خلال کریں گے۔ دوسرا طریقہ خلال کا یہ ہے، ایسے دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور ایسے داڑھی کو ایسے کر کے پھر اس ہاتھ سے ایسے کریں گے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے خلال کا، جس طریقے سے مرضی ہے خلال کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ خلل لحیتک، اپنی داڑھی کا خلال کر۔ جب چہرے کو دھو لیا تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ایسے خلال کریں گے، ایسے ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خللوا اصابعکم کی لا تخللوا النار، اپنی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو کہیں جہنم کی آگ ان کا خلال نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر خلال نہ کیا کوئی جگہ اندر خشک رہ جائے گی، وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر ایسے یہ جو ہاتھ ہے دونوں ہاتھ 3 دفعہ کنگھیوں سمیت یہاں تک دھوئے گا، پھر پہلے دایاں ہاتھ 3 دفعہ، پھر بایاں ہاتھ 3 دفعہ کنگھیوں سمیت دھوئے گا۔ اگر کوئی بندہ یہاں تک دھونا چاہتا ہے دھو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی غر محجلون، میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک معلوم ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے غرے کو لمبا کرے، زیادہ کرے، وہ یہاں تک اگر ممکن ہے تو یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد مسح کریں گے، سر کا مسح، پانی لے لیا، پانی لے کر 3 انگلیاں ایک طرف، 2 انگلیاں ایک طرف، اب اس سے ایسے کر کے پیچھے کی طرف یہاں تک جائیں گے، یہاں تک جا کر پھر ایسے، اور پھر یہ جو انگلی ہے شہادت والی، اس سے کان کے اندر والا حصہ اور اس سے کان کے باہر والا حصہ اور اس سے یہ اور یہ، اس طریقے سے مسح کریں گے اس طریقے سے۔ بعض لوگ یہاں اور یہاں مسح کرتے ہیں، یہ مسح کرنا بدعت ہے، یہ مسح کرنا بدعت ہے۔ اس طریقے سے سر کا مسح کریں گے، پھر اس کے بعد جو دایاں پاؤں ہے گھٹنوں سمیت، ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھوئیں گے، پہلے دائیں پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو،
3 दफ़ा धोएंगे टखनों समेत। और ये जो चीची उंगली है, छोटी उंगली है बाएं हाथ की, इससे हम ये जो पाँव की उंगलियां हैं इनका हम खिलाल करेंगे। इस सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू करेंगे और जो उल्टा पाँव का आखिर की छोटी उंगली है वहां तक पहुंचेंगे। इस तरीके से क्या है, ये मुकम्मल तरीका है वुज़ू का। और बहुत सारे वुज़ू के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको पूरी उम्मत को पूरे कुरान हदीस पर अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।